اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو دی قرآن لیسن۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 42 سے لے کر 49 تک ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے۔ آئیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون۔ اے مریم، اطاعت کرتی رہو اپنے پروردگار کی اور سجدہ کیا کرو اور رکوع کیا کرو ان لوگوں کے ساتھ جو رکوع کرنے والے ہیں۔ یہ قصے من جملہ غیب کی خبروں کے ہیں۔ ہم ان کی وحی بھیجتے ہیں آپ کے پاس اور ان لوگوں کے پاس آپ نہ تو اس وقت موجود تھے جبکہ وہ قرہ کے طور پر اپنے اپنے کلموں کو پانی میں ڈالتے تھے۔ ان سب میں کون شخص حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کرے، اور نہ آپ ان کے پاس اس وقت موجود تھے۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمات منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین ویکلم الناس فی المہد وکہلا ومن الصالحین۔ جبکہ باہم اختلاف کر رہے تھے، اس وقت کو یاد کرو کہ جب کہ فرشتوں نے یہ بھی کہا کہ اے مریم علیہ السلام، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو بشارت دیتے ہیں ایک کلمہ کی جو من جانب اللہ ہوگا۔ اس کا نام و لقب مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا۔ باآبرو ہوں گے دنیا میں اور آخرت میں، اور من جملہ مقربین کے ہوں گے اور آدمیوں سے کلام کریں گے گہوارہ میں اور بڑی عمر میں اور شائستہ لوگوں میں سے ہوں گے۔ حضرت مریم علیہ السلام بولی، قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمهم الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل۔ حضرت مریم علیہ السلام بولی، اے میرے پروردگار، کس طرح ہوگا میرے بچہ حالانکہ مجھ کو کسی بشر نے ہاتھ نہیں لگایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ویسے ہی بلا مرد کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو چاہیں پیدا کر دیتے ہیں۔ جب کسی کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو اس کو کہہ دیتے ہیں کہ ہو جا، بس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان کو تعلیم فرمائیں گے آسمانی کتابیں اور سمجھ کی باتیں، بالخصوص تورات اور انجیل، اور ان کو تمام بنی اسرائیل کی طرف سے وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَاتٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآيات لكم إن كنتم مؤمنين۔ اور ان تمام کو بنی اسرائیل کی طرف سے
رسول بنا کر بھیجیں گے، پیغمبر بنا کر، وہ کہیں گے کہ میں تم لوگوں کے پاس اپنی نبوت پر کافی دلیل لے کر آیا ہوں تمہارے پروردگار کی جانب سے۔ وہ یہ ہے کہ تم لوگوں کے لیے گارے سے ایسی شکل بناتا ہوں جیسی پرندے کی شکل ہوتی ہے، پھر اس کے اندر پھونک مار دیتا ہوں جس سے وہ جاندار پرندہ بن جاتا ہے خدا کے حکم سے، اور میں اچھا کر دیتا ہوں مادرزدہ اندھے کو، اور برس سے جذام کے بیمار کو، اور زندہ کر دیتا ہوں مردوں کو خدا کے حکم سے، اور میں تم کو بتلا دیتا ہوں جو کچھ اپنے گھروں میں کھا کر آتے ہو اور جو کچھ رکھ آتے ہو، بلا شبہ ان میں میری نبوت کی کافی دلیل ہے تم لوگوں کے لیے اگر تم ایمان لانا چاہو، اور میں اس طور پر آیا ہوں کہ تصدیق کرتا ہوں اس کتاب کی جو مجھ سے پہلے تھی یعنی توریت، وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَاتٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ۔ اس طور پر آیا ہوں کہ تصدیق کرتا ہوں اس کتاب کی جو مجھ سے پہلے تھی یعنی تورات کی، اور اس لیے آیا ہوں کہ تم لوگوں کے واسطے بعضی ایسی چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی تھی، اور میں تمہارے پاس دلیل نبوت لے کر آیا ہوں تمہارے پروردگار کی جانب سے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے۔ آپ نے قرآن پاک کو لائک کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔